بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے کہ ایک شخص نے پکارا، یا ابا القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہی تھی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا، یعنی ایک دوسرے شخص کو جو ابو القاسم ہی کی کنیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو، لیکن میری کنیت تم اپنے لیے نہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2120۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2110۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال و اسباب بیچے اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے۔ کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2140۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بریرہ رضی اللہ عنہ کے خریدنے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ شرط باطل ہوگی، خواہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے، کیونکہ اللہ ہی کی شرط حق اور مضبوط ہے اور اسی کا اعتبار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2155۔